السلام علیکم ویورز، آئی ایم ڈاکٹر اینی. ویلکم ٹو مائی چینل. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج ہم بات کریں گے ان خطرناک علامات کے بارے میں جن کا آپ کو پریگننسی میں پتہ ہونا ضروری ہے. بعض اوقات حمل میں پیچیدگیوں کے باعث کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے. نمبر 1، بلیڈنگ. اگر آپ کو پہلے ٹرائمیسٹر میں پیٹ میں درد، غنودگی اور تھوڑی سپاٹنگ یا بلیڈنگ ہو تو یہ نشانی ہوتی ہے ایکٹوپک پریگننسی کی، جس میں بیبی یوٹرس کی جگہ ٹیوبس یا کسی اور جگہ امپلانٹ ہو جاتا ہے. اگر زیادہ بلیڈنگ کے ساتھ پیٹ میں شدید درد ہو تو وہ مس کیریج کی علامت ہے. اگر تیسرے ٹرائمیسٹر میں بلیڈنگ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کا پلیسنٹا نیچے ہو، یعنی پلیسنٹا پریویا ہو. اور اگر ساتھ شدید درد ہو تو یہ نشانی اس بات کی ہے کہ آپ کا پلیسنٹا یوٹرس سے علیحدہ ہو گیا ہے، جسے پلیسنٹل ایبرپشن کہتے ہیں، اور یہ ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے. نمبر 2، فیور. اگر کسی وجہ سے آپ کا بخار 100 ڈگری تک ہے تو گھر میں آپ پیناڈول کی گولی لے سکتے ہیں، لیکن اگر بخار مسلسل ہے یا زیادہ ہے تو فوراً اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو گلا یا یورین کی انفیکشن ہو یا ملیریا ہو، تو ڈاکٹر آپ کے ٹیسٹ کر کے آپ کا پراپر علاج کر سکتی ہیں. اگر آپ کا بخار 100 ڈگری سے بڑھتا ہے تو یہ بچے کی ہارٹ بیٹ پر افیکٹ کرتا ہے، اس لیے اس سلسلے میں احتیاط کی ضرورت ہے. نمبر 3، ارلی کنٹریکشنز، یعنی وقت سے پہلے دردیں. اگر آپ کو تیسرے ٹرائمیسٹر میں یعنی 7ویں-8ویں مہینے میں کمر میں کھچاؤ کے ساتھ پیٹ میں شدید درد محسوس ہو تو جیسے پیریڈز کے دوران ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے آپ پری ٹرم لیبر کی طرف جا رہی ہیں. اس لیے آپ کو فوراً ایمرجنسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا ضروری ہے، کیونکہ پری میچور لیبر پریگننسی میں کسی وقت بھی شروع ہو سکتی ہے. نمبر 4، نوزیا وامٹنگ. پریگننسی میں تھوڑی مارننگ سکنس، نوزیا وامٹنگ نارمل ہے اور تقریباً 90% خواتین اس کی شکایت کرتی ہیں. لیکن اگر وامٹنگ بہت زیادہ ہو جس کی وجہ سے مریض سے کچھ کھایا پیا نہ جائے یا وہ جو بھی کھائے اسے وامٹنگ ہو جائے، اس سے مریض ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتا ہے اور بچے کی گروتھ متاثر ہو سکتی ہے. اس کو ہائپرایمیسس گریویڈیرم کہتے ہیں. آپ کو چاہیے اگر ایسی سچویشن ہو تو اپنے گائنیکالوجسٹ سے رابطہ کریں تاکہ وہ ڈائٹیشین سے مل کر آپ کا پراپر ڈائٹ چارٹ بنا کر دیں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی ٹوین پریگننسی ہو یا مولر پریگننسی ہو، تو اس صورت میں آپ کو ایڈمٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 5، بیبی موومنٹس، یعنی بچے کی حرکت. دوسرے ٹرائمیسٹر میں بچے کی موومنٹ تیسرے ٹرائمیسٹر کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں. تیسرے ٹرائمیسٹر میں بچے کی حرکت ککس کی صورت میں ہوتی ہیں. اگر آپ کو 2 گھنٹے میں 10 ککس محسوس ہوں تو یہ نارمل ہیں. کوشش کریں کھانے کے بعد بائیں کروٹ لیٹ کر بچے کی حرکت کو محسوس کریں. اگر بچے کی حرکت کم ہو یا بالکل محسوس نہ ہو تو فوری اپنی ڈاکٹر سے رابطہ کریں. خیال رہے کہ بچہ بھی ہر وقت موو نہیں کرتا، اس کے بھی سلیپ پیٹرنز ہوتے ہیں، لیکن بچے کی حرکت پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے. نمبر 6، لیکنگ. اگر بچے کا واٹر بیگ 9 ماہ پورے ہونے سے پہلے لیک ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پری ٹرم لیبر کی طرف جا رہی ہیں، اس لیے اپنی گائنیکالوجسٹ سے کانٹیکٹ کرنا ضروری ہے. نمبر 7، لیگ سویلنگ. پریگننسی میں پاؤں اور ٹانگوں پر تھوڑی بہت سوجن ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو لگے کہ ایک ٹانگ پر سویلنگ زیادہ ہے اور دوسری طرف کم، یا ٹانگ کا کلر چینج ہو رہا ہے یا اس میں بہت زیادہ درد محسوس ہو رہی ہے، اس صورت میں بھی آپ نے اپنی ڈاکٹر کو ضرور چیک کروانا ہے، کیونکہ پریگننسی میں خون زیادہ جمتا ہے، اور خاص طور پر ان خواتین کا جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے اور ان کو اس کنڈیشن جسے ڈیپ وین تھرومبوسس کہتے ہیں اس کی شکایت ہو سکتی ہے. نمبر 8، انکریز ویٹ گین. اگر آپ کو لگے کہ آپ کا وزن اچانک زیادہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہاتھوں، پیروں اور فیس پر سویلنگ ہو رہی ہے تو فوراً اپنی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو، اور اس کنڈیشن کو ہم پری کلیمشیا کہتے ہیں، جس کی فوری تشخیص اور علاج ماں اور بچے دونوں کے لیے بہت ضروری ہے. نمبر 9، ایچنگ. اگر تو یہ نارمل پریگننسی کی خارش ہے جو کہ پیٹ بڑھنے اور فائبرز کی اسٹریچنگ کی وجہ سے ہوتی ہے تو یہ سودنگ لوشن کے استعمال سے بہتر ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہ جگر کے ایک انزائم جسے بائل ایسڈ کہتے ہیں اس کے بڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے تو یہ بچے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور خدا نخواستہ اگر بائل ایسڈز کا لیول بہت زیادہ بڑھ جائے تو بچہ پیٹ میں فوت بھی ہو سکتا ہے. اس کنڈیشن کو ہم کولسٹیسس آف پریگننسی کہتے ہیں. اس لیے حمل میں خارش کی وجہ معلوم کر کے اس کے مطابق علاج کرانا بہت ضروری ہوتا ہے. نمبر 10، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کا پاؤں سلپ ہو جاتا ہے یا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ گر جاتی ہیں،
تو اس صورت میں بھی ڈاکٹر کو چیک کروانا لازمی ہے۔ بے شک آپ کو بچے کی حرکت ٹھیک محسوس ہو رہی ہو اور آپ کو لگ رہا ہو کہ سب ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک بار ڈاکٹر سے معائنہ کروا کر اچھی تسلی کر لیں۔ تو یہ تھیں وہ تمام علامات جن کی بروقت تشخیص اور فوری علاج بہت ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی آپ کی پریگننسی کنفرم ہو، آپ اپنے آپ کو ڈاکٹر کے پاس بک کروائیں، تاکہ اگر پریگننسی میں کوئی بھی کمپلیکیشن ہو تو آپ فوراً اپنی ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کا ٹائملی ٹریٹمنٹ کروا لیں۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔